صل علی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين أما بعد فقد قال الله تعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه وأن ألقيه وإن خفتي عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين صلوات عزیزان گرامی، ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کے لیے مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا ہے، اور مرحومہ اپنی زندگی میں مختلف افراد کی نسبت مختلف رشتے رکھتی تھیں۔ بیٹی کا رشتہ، ماں کا رشتہ، پھوپھی کا رشتہ، بہن کا رشتہ، مختلف رشتے تھے۔ تو آج ہم نے سوچا کہ ان میں سے جو سب سے اہم رشتہ ہے، جسے اسلام نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے، وہ ہے ماں کا رشتہ۔ تو آج کیوں نہ اپنی مجلس کا عنوان ماں کو قرار دیا جائے، اور اسی حوالے سے سورہ مبارک قصص ترتیب کے لحاظ سے قرآن مجید کا 28واں سورہ اور اس کی 7ویں آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا، جس میں پروردگار عالم نے ایک والدہ کی طرف، ایک ماں کی طرف الہام کیا، وحی کی حکم دیا، اور ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بنی آدم کو سمجھانا چاہا کہ دیکھو، ماں کا رشتہ ہماری نظر میں اتنا معتبر ہے کہ اگر ماں پاک و پاکیزہ ہو تو اللہ اس کی طرف وحی بھی کرتا ہے۔ اگر ماں پاک و پاکیزہ ہو، اس کا کردار اچھا ہو، منزل عصمت پر فائز ہو، تو پروردگار عالم وحی کرتا ہے اسی انداز میں جس طریقے سے فاطمہ بنت اسد کے اوپر خانہ کعبہ میں وحی کی، الہام کیا۔ اچھا، اور کس طریقے سے پروردگار عالم نے ماں کی، والدہ کی صفت کو بیان کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حوالہ دیا
اور فرمانے لگا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی والدہ کی طرف وحی کی، ان ارضعیہ، اے مادر موسیٰ اپنے فرزند موسیٰ کو سیراب کراؤ۔ نوزائیدہ تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، پیدا ہوئے، رو رہے تھے بھوک کی وجہ سے، اللہ نے فوراً الہام کیا، وحی کی کہ اسے سیراب کراؤ۔ اور اس کے بعد فرمانے لگا کہ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ، اور اگر تمہیں اس بات کا خوف ہے نا کہ فرعون کے سپاہی آ جائیں گے تمہارے بیٹے کو ذبح کر دیں گے، فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، تو تم اسے دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دو۔ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، دریائے نیل کی موجوں کے حوالے کر دو۔ اور اے مادر موسیٰ اتنا یاد رکھنا کہ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، نہ تو خوف کھانا اور نہ تو اپنے دل میں غم کو جگا دینا۔ کیوں؟ کیونکہ موسیٰ کی حفاظت کسی انسان کے ذمہ ہم نے نہیں لگائی، بلکہ موسیٰ کی حفاظت وہ کر رہا ہے جو خالق موسیٰ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد پر۔ اور اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے اس انداز میں حضرت یوکابا، جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام تاریخ نے لکھا ہے یوکابا، ان کو پروردگار عالم نے 2 بشارتیں سنائیں۔ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ، پہلی بشارت کیا ہے؟ اے موسیٰ کی والدہ، ہم عنقریب موسیٰ کو تمہاری گود میں پلٹا دیں گے۔ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تم تو خوفزدہ ہونا کہ کہیں فرعون کے سپاہی میرے بیٹے کو قتل نہ کر دے، ہم بشارت دیتے ہیں کہ نوجوانی کے عالم میں موسیٰ کو نبوت کی ردا بھی دیں گے، رسالت کی دستار بھی پہنائیں گے، مرسل کا عصا بھی دیں گے۔ ہم موسیٰ علیہ السلام کو یہ تینوں عہدے ایک ساتھ دیں گے، لہذا خوف نہ کھاؤ۔ اور اس کے بعد جناب موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے جب پروردگار عالم کے حکم کو اس انداز میں سنا نا تو اب مطمئن ہو گئی اور کہنے لگی کہ میں نیل کی موجوں کے حوالے اپنے بیٹے کو کروں گی، اب میرے بیٹے کا محافظ اللہ ہے۔ اور پھر پروردگار عالم نے باقاعدہ اس بات کی طرف قرآن مجید کی دوسری آیتوں میں ارشاد بھی فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کو چن لیا تھا، پاک و پاکیزہ کیا تھا، اور اگر ہم مادر موسیٰ کو نہ چنتے نا تو وہ تو اپنے فرزند کی محبت میں راز کو فاش کر ہی دیتی۔ اسی سورہ قصص میں پروردگار عالم فرمانے لگا، کیوں؟ کیونکہ ماں کی بیٹے کے ساتھ ایک محبت ہوتی ہے۔ ماں کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ اس کا بیٹا اس جگہ پر پروان چڑھے کہ جو خدا کے دشمن کا گھر ہے، لیکن یہ پروردگار عالم کی حکمت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ ہم نے موسیٰ کے بارے میں فیصلہ کیا کہ موسیٰ آپ کی جوانی تک آپ کو ہمارے دشمن کے گھر پر رہنا پڑے گا، تاکہ ہم بتائیں کہ ہماری حکمت یہ ہوتی ہے کہ جس کو بچانا چاہے اپنے دشمن کے گھر میں بھی بچاتے ہیں، جسے بچانا چاہے، جس کو حفاظت کرنا چاہے اسے اپنے دشمن کے گھر میں بھی بچاتے ہیں۔ تو ماں کا کردار تاریخ اسلام میں ہر دور میں اہم رہا ہے۔ اگر ہم دیکھیں حضرت حوا سلام اللہ علیہا انسانیت کی پہلی ماں، ٹھیک، ابتدائی عمر میں یعنی اس وقت کہ جب حضرت حوا حضرت آدم کے ساتھ زمین پہ آ گئی، ان دونوں کی آپس میں ملاقات ہو گئی، تو ابتدائی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے 2 فرزند عنایت کیے، حابیل قابیل۔ حابیل نیک، صالح، متقی، پرہیزگار، اللہ کی عبادت کرنے والے، احترام کرنے والے، والدین کا خیال رکھنے والے، اور قابیل اس کے مقابلے میں جتنی بری صفتیں آپ گن سکتے نا ساری قابیل میں گن لیجئے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہم یہاں پہ یہ نہیں کہیں گے کہ نعوذ باللہ من ذالک حضرت حوا سلام اللہ علیہا کی تربیت میں کوئی کوتاہی تھی، نہیں، حضرت حوا سلام اللہ علیہا نے حضرت حابیل کی جس طریقے سے تربیت کی اسی اصولوں کے مطابق قابیل کو بھی پروان چڑھایا۔ وہ الگ بات ہے کہ قابیل شیطان کے بہکاوے میں ایسا آیا کہ آدم کی نبوت کا انکار کر دیا، یہ ہے۔ اور ابھی اس بات کو انشاءاللہ بیان کروں گا کہ آج کے دور میں بھی
مختلف مائیں ہم سے سوالات کرتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کریں. ابھی اس اعتبار سے بھی انشاءاللہ ایک واقعہ بھی آئے گا اور ساتھ میں اس بات کو بھی آپ کی خدمت میں بیان کروں گا. ٹھیک ہے, بہترین انداز میں حضرت حوا نے دونوں فرزندوں کی تربیت کی. ٹھیک ہے, اور آگے چلیے. جناب حابیل علیہ السلام کی زوجہ, جنت سے اللہ تعالیٰ نے ایک حور کو نازل کیا تھا اور آدم سے کہا تھا کہ آدم ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹے حابیل کی شادی اس حور سے کریں. ٹھیک ہے, انسانی شکل میں بھیجا. اچھا, اس کے بعد شادی ہو گئی, کچھ دن گزارے, حضرت حابیل کی شہادت ہو گئی. حضرت آدم علیہ السلام آئے, مکہ سے طواف وغیرہ کے مناسک کو ادا کرنے کے بعد آئے. ٹھیک ہے, حضرت حابیل علیہ السلام کی زوجہ کو بلوایا علیہ السلام. کہا دیکھو بیٹا, میں جانتا ہوں کہ تمہارے شوہر کے ساتھ قابیل نے کیا سلوک کیا ہے, لیکن بس صبر کرو, اللہ تمہیں اور تمہارے شوہر کو بہترین اجر دے گا. کچھ دنوں کے بعد حضرت حابیل کے گھر پر ایک بیٹا پیدا ہوا. اب دیکھیے گا, ماں ہے نا حضرت حابیل کی زوجہ, اب ماں بن گئی ہے. کردار دیکھیے گا ماں کا. بیٹے کی ولادت ہوئی, ایک مرتبہ اپنے نوزائیدہ بیٹے کو لیا اپنے ہاتھوں میں, خیمے سے نکلی, حضرت آدم کے خیمے میں آئی اور کہنے لگی کہ یا نبی اللہ, اللہ نے آپ کا انتخاب ملائکہ کے درمیان سے کیا تھا, میں چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کا نام آپ رکھیں, تاکہ جب یہ مجھے دیکھے کہ میں آپ کی اطاعت کر رہی ہوں تو یہ بھی جوانی کی حد پر پہنچتے پہنچتے آپ کی اطاعت کرنا سیکھ جائے. دیکھیں یہ ماں کا کردار. حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے پوتے کو گود میں لیا اور کہنے لگے کہ دیکھو, اچھا تاریخ نے ان کی بہو کا نام نزلہ لکھا. دیکھو نزلہ, ہم اپنے بیٹے حابیل کی وجہ سے بہت غمگین ہیں. جس عالم بے کسی میں قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کیا, اس کا دکھ, اس کا افسوس ہم سے بھلایا نہیں جاتا. کہنے لگی بابا جان پھر آپ کیا کریں گے؟ حضرت آدم علیہ السلام فرمانے لگے کہ ہم حابیل کی یاد میں اس کا نام بھی حابیل رکھیں گے. لہذا اپنے پوتے کا نام حابیل رکھا. کس انداز میں بہو حضرت آدم علیہ السلام کی خدمت کر رہی ہے. مسلسل حضرت آدم علیہ السلام کے خیمے میں آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ یا نبی اللہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے. کبھی جناب حوا سلام اللہ علیہ سے پوچھتی ہے کہ آپ کو اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو بیان کیجئے, میں آپ کو لا کے دیتی ہوں, اگر میرے خیمے میں ہوگی تو لے کر آؤں گی, ورنہ میں دور مقام سے بھی لے کر آؤں گی. حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں دعائے رحمت دیتے تھے جناب حابیل کی زوجہ کو. ٹھیک ہے, اچھا اب یہاں پر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی وہ تو جنت کی حور تھی, اب حور کا کام تو ہے کہ وہ اطاعت کرے. ٹھیک ہے, جنت کی حور تھی, لیکن اللہ نے جنت کی حور کو انسان کا درجہ دیتے ہوئے حضرت آدم کے پاس بھیجا تھا. اب اس میں صرف اطاعت نہیں تھی بلکہ اطاعت کے ساتھ اختیار بھی تھا. اطاعت کے ساتھ ساتھ اختیار بھی تھا. حضرت آدم کی بہترین انداز میں اطاعت کی. اس کے بعد آگے چلیے, حضرت نوح علیہ السلام کا دور آیا. دیکھیں شریعت بھی کہتی ہے نا نوجوانوں کے اعتبار سے کہ کبھی بھی اس بات کی طرف متوجہ نہیں ہونا کہ جس لڑکی کا تم انتخاب کر رہے ہو اس کی تم رنگت کو دیکھو, اس کی صورت کو دیکھو اور پھر انتخاب کر لو. چھٹے امام کی حدیث ہے. بلکہ اس میں یہ دیکھنا کہ اس کا سیرت, اس کا کردار, اس کا اخلاق کتنا اعلیٰ ہے, وہ ہم اہل بیت کی کتنی چاہنے والی ہے. کیونکہ چھٹے امام بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم نے لڑکی کی صورت کو دیکھ کر شادی کی تو پھر جعفر صادق اس بات کی ضمانت نہیں دیتا کہ وہ لڑکی تمہیں اور تمہاری اولاد کو دین دے سکے گی. لیکن اگر تم نے اخلاق کے ساتھ, کردار کے ساتھ, اس کی سیرت کو دیکھتے ہوئے شادی کی نا تو دین بھی ملے گا, دنیا بھی ملے گی. یہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی کیا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نوح, آج کے دن سے ہم نے آپ کو نبی کے ساتھ ساتھ رسول بنا دیا ہے, اپنی قوم میں جائیے, تبلیغ کیجئے. اب دیکھیے حضرت نوح علیہ السلام کا طریقہ کار دیکھیے. آئے قوم کے درمیان, اللہ کا پیغام پہنچایا. وائلہ ایک خاتون تھی,
جیسے ہی اللہ کے پیغام کو سنا کہنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک نبی اللہ، اے نوح میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور آپ اللہ کے نبی ہیں۔ ٹھیک ہے، گواہی دی۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے جب اس کی پاک و پاکیزگی کو دیکھا، اس کی سیرت اور کردار کی طرف مشاہدہ کیا نا، حضرت نوح نے اللہ سے التجا کی کہ بار الہ چاہتا ہوں کہ شادی کروں۔ ایک مرتبہ پروردگار عالم فرمانے لگا کہ وائلہ سے شادی کرو، اللہ تمہیں سام کی صورت میں ایک بیٹا دے گا۔ ٹھیک ہے، سام کی صورت میں ایک بیٹا دے گا، اور کتنا مبارک بیٹا دیا۔ پروردگار عالم نے حضرت نوح علیہ السلام کو 4 بیٹے دیے، لیکن وائلہ نے سام کی تربیت مختلف ازواج سے، لیکن وائلہ نے سام کی تربیت ایسے کی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام زندگی گزر گئی سام پر فخر کرتے کرتے کہ خدا نے مجھے سام جیسا بیٹا عنایت کیا۔ ماں کا کردار، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی سیرت کہ جس کی بنیاد پر عمران نے یوکابہ کا انتخاب کیا تھا۔ اور چلیے آگے، حضرت عبداللہ پیغمبر اسلام کے والد جناب آمنہ بنت وہب کا انتخاب کرتے ہیں، لیکن اس بنیاد پہ کرتے ہیں کہ ابو طالب کہتے ہیں کہ اے عبداللہ، ابو طالب کو اللہ کی طرف سے الہام ہوا ہے کہ تمہاری شادی آمنہ کے ساتھ کروں۔ باقاعدہ عبد المطلب کو الہام ہوا ہے، ماں کا کردار جو پیغمبر اسلام کی سیرت میں آیا۔ ٹھیک ہے، اور نہ صرف یہ، دیکھیں ایک مرتبہ تو ہمارے ائمہ کہتے ہیں نا کہ والدہ کا احترام کرو، اکرام کرو، ان کی عزت کرو، ان کا کہنا مانو۔ پیغمبر اسلام کے پاس بھی ایک شخص آیا کرنے لگا کہ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ کوئی نیکی کروں۔ اللہ کے رسول فرمانے لگے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرو۔ کہا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ کہا فرمانے لگے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرو۔ کہا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمانے لگے اپنی والدہ کے ساتھ نیکی کرو۔ کہا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ پھر پیغمبر فرمانے لگے اپنے والد کے ساتھ نیکی کرو۔ 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے یہی جواب دیا، والدہ کے ساتھ نیکی، والدہ کے ساتھ نیکی، والدہ کے ساتھ نیکی۔ ٹھیک ہے، اچھا والدہ کے ساتھ اگر کوئی نیکی کرے تو اللہ کے رسول کی نظر میں اس کا احترام کیا ہے؟ ایک مرتبہ تو یہ ہوتا ہے نا کہ پیغمبر اسلام یا ائمہ اہل بیت فرما دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ کے حکم کے مطابق فرما دیتے ہیں کہ بھائی والدہ کا احترام کرو، اور اگر چاہتے ہو کہ قیامت کے میدان میں سختی سے بچنا چاہتے ہو، والدہ کا اکرام کرو۔ ٹھیک ہے، پیغمبر نے کس طریقے سے یہ بات سمجھائی؟ راوی کہتا ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد، کچھ خواتین آئیں۔ اچھا جیسے ہی پیغمبر کے گھر میں داخل ہوئی، اللہ کے رسول نے ان کا بہت احترام کیا۔ اب لوگ یہ سمجھے کہ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کے قبیلے سے، تو پیغمبر جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو یاد کرتے تو اسی بنیاد پر ان کا بھی احترام کیا ہوگا۔ لیکن جب وہ چلے گئیں، کچھ دیر کے بعد ان کے بھائی آئے، پیغمبر کے احترام میں کمی آئی۔ ٹھیک ہے، اچھا اب یہ بات لوگوں کو سمجھ میں نہیں آئی۔ بہنیں آئی تھی، اللہ کے رسول نے پرتپاک استقبال کیا، ٹھیک ہے، بہترین انداز میں ان کی تواضع کی، ٹھیک ہے، اور اب ان کے بھائی آئے ہیں تو احترام میں تھوڑی کمی نظر آئی۔ راوی کہتا ہے کہ جب مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی نا، جب ان کے بھائی چلے گئے تو میں نے کہا یا رسول اللہ، بہن آئی، بھائی آئے، ایک ہی خاندان کے، ایک ہی قبیلے کے، ایک ہی والدین سے تعلق، لیکن احترام میں فرق دیکھا گیا۔ پیغمبر کا جواب سنیے گا۔ اللہ کے رسول بیان فرمانے لگی کہ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کے قبیلے سے جو عورتیں آئی تھیں نا، یہ اپنے والدین کا اتنا احترام کرتی ہے، اتنا احترام کرتی ہے کہ محمد ان کو دیکھتے ہی خوش ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اور کہا یا رسول اللہ، پھر وہ جو ان کے بھائی آئے تھے، وہ کہا وہ بھی احترام کرتے ہیں، لیکن بہنوں جتنا نہیں کرتے۔ بیٹیاں جتنا والدین کا احترام کرتی ہے نا، ان کے بھائی اتنا احترام نہیں کرتے، اس وجہ سے میرے احترام میں کمی آئی۔ تو یہ پیغمبر اسلام نے کر کے بتایا۔
اور نہ صرف یہ، اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، میں چاہتا ہوں کہ کوئی نیکی اپنی والدہ کی طرف سے کروں، کوئی نیکی اپنی والدہ کی طرف سے کروں تاکہ یا رسول اللہ کے حکم سے آپ کے وسیلے سے میری والدہ کی قبر پر رحمتوں کا نزول ہوتا رہے۔ اب ایک مرتبہ پیغمبر بیان فرمانے لگے اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ دو۔ اچھا، اب صدقہ دیں، صدقے کا کیا ثواب ہے؟ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا کہ پیغمبر نے بیان تو فرما دیا کہ صدقہ دو، اب وارث رسول صدقے کے ثواب کو کھولتا ہوا نظر آتا ہے۔ چھٹے امام کی حدیث ہے، چھٹے امام بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم میت کی طرف سے صدقہ نکالو گے، کسی فقیر کو دو گے، تو اللہ تعالیٰ 1 نہیں، 2 نہیں، 3 نہیں، 1000 فرشتوں کو اس میت کی قبر پر بھیجے گا۔ اور نہ صرف بھیجے گا، دیکھیں فرشتوں کا کام کیا ہے، پانچویں امام کی بھی حدیث ہے ہمارے پاس۔ فرشتوں کا کام کیا ہے؟ فرشتوں کا کام یہ کہ مولا کائنات کے محبوں کے لیے استغفار کی دعا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت اچھا، پیغمبر کی بھی حدیث ہے، چھٹے امام بھی بیان فرماتے ہیں، صحیح۔ اور فرشتوں کا کام کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کی جماعت کو میت کے پاس بھیجتا ہے، یعنی قبر میں بھیجتا ہے، مومن ہو یا مومنہ، 1000 فرشتوں کو، تو چھٹے امام بیان فرماتے کہ وہ خالی ہاتھ نہیں جاتے استغفار کرنے کے لیے، بلکہ ان میں سے ہر ایک فرشتے کے پاس نور کا تھال ہوتا ہے جس میں جنتی غذائیں ہوتی ہیں، اور وہ جنتی غذائیں صاحب قبر کے پاس لا کر پیش کی جاتی ہے کہ تمہارے فلاں چاہنے والے نے تمہاری نیابت میں صدقہ دیا ہے، اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ تمہاری قبر میں باقاعدہ تشت لے کر جائیں جنت کی نعمتوں کے۔ ٹھیک ہے، تو اگر کوئی والدہ کی نیابت میں صدقہ دے تو کتنا ثواب ہوگا؟ اگر کوئی اپنے والدین کو یاد رکھے تو کس قدر اللہ کے رسول خوش ہوتے ہیں۔ باقاعدہ روایتوں میں ملتا ہے کہ دیکھیں ایک فرما برداری تو وہ ہوتی ہے کہ جو اولاد اپنے والدین کے حق میں زندگی میں کرتی ہے، ٹھیک ہے، ان کا کہنا ماننا، فرما برداری کرنا، اگر انہوں نے کسی چیز سے روک دیا ہے تو رک جانا، ایک فرما برداری یہ ہوتی ہے۔ لیکن معصوم فرماتے کہ ایک فرما برداری یہ بھی ہے کہ والدین کی وفات کے بعد ان کی طرف سے نیکیوں کا سلسلہ بھیجتے رہو۔ اگر تم نیکیوں کا سلسلہ بھیجتے رہو گے تو چھٹے امام کی حدیث ہے کہ جعفر صادق کی نظر میں تم فرما بردار ہو۔ لیکن اگر جہاں تم نے سلسلہ روک دیا، والدین کا انتقال ہو گیا، بھول گئے، اب کبھی یاد آ گئے تو آ گئے، صلوات پڑھ لی، سورہ پڑھ لیا، قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ لی، ورنہ زندگی میں اپنے شعبوں میں لگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، زندگی کی گاڑی کو چلا رہے ہیں، تو مولا فرماتے ہیں کہ ہماری نظر میں وہ آگ ہے، ہماری نظر میں وہ آگ ہے۔ تو زندگی میں ایک مومن یہ کوشش کرے کہ اس کے والدین اگر اس دنیا میں نہیں ہیں تو اپنے والدین کی طرف سے نیکیوں کا سلسلہ بھیجتا رہے۔ اور دیکھیں پروردگار عالم کی بارگاہ میں اس معاملے میں کمی اور کثرت کا کوئی معیار نہیں ہے۔ معیار کیا ہے؟ خلوص۔ خلوص کی نیت سے آپ جو بھی عمل کریں گے آپ کے مرحوم کو پہنچے گا، کم ہو یا زیادہ۔ ہاں اگر زیادہ ہو، خلوص کی نیت سے ہو تو بہت ہی اچھی بات ہے۔ آل محمد نے ہر دور میں ان مومنین کو سراہا ہے کہ جو زندگی میں رہتے ہوئے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ آل محمد نے بیان فرمایا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مختلف مائیں سوال کرتی ہیں کہ ہم اپنے بچے کی تربیت کیسے کریں یا بیٹی کی تربیت کیسے کریں؟ ٹھیک ہے، شریعت کے احکامات پر ہم عمل کر رہے ہیں، جتنا ہو سکتا ہے ان کو واجبات کی طرف لے کر آ رہے ہیں، محرمات سے بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور دیکھیں یہ ساری چیزیں اگر ہم زندگی میں کریں نا تو یہ ہمارے لیے ثواب جاریہ کے طور پر شمار ہوتے رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن پھر بھی ایک سوال کہ بتائیے کس انداز میں کریں؟ اپنے بچوں کو امیر المومنین سے قریب کرنے کی کوشش کیجیے۔
امیر المومنین کے فضائل، امیر المومنین کے مناقب، امیر المومنین کے مصائب، امیر المومنین کی تکلیفیں، امیر المومنین کی مصیبتیں، امیر المومنین کی غربت بیان کیجئے، جتنا ہو سکے بچپنے سے بیان کیجئے۔ ضمانت اس بات کی دیتا ہوں کہ جب جوان ہو جائے گا نا، کبھی دل میں یہ خیال نہیں آئے گا کہ علی حق پر تھے یا وہ حق پر تھا۔ یہ تو ماں کی تربیت کی کمی ہوتی ہے کہ ایک انسان تشیع کے منبر پر بیٹھ کر یہ بات کرے کہ علی اور ان کے درمیان میں محبتیں تھیں، ٹھیک ہے، محبتیں تھیں، ماں کی تربیت کی کمی ہے، ٹھیک ہے۔ اور میں صرف یہاں پر اتنا جملہ کہوں گا کہ محبت کا پتہ جنازوں پہ چلتا ہے۔ نام بتا دیجئے کہ علی نے کسی جنازے میں شرکت کی ہو، پہلے، دوسرے، تیسرے، ان میں سے کسی ایک کے جنازے میں مولا کائنات نے شرکت کی ہو، نام بتا دیجئے۔ باقاعدہ میں نے خود نے ذاتی طور پر تحقیق کی ہے، اہل سنت کے مصادر کو دیکھا ہے، پہلے کے جنازے میں یہ افراد تھے، علی مرتضیٰ نہیں تھے، دوسرا کا جنازہ ابو ہریرہ نے پڑھایا، یہ افراد تھے، مولا کائنات نہیں تھے، اور تیسرے کا تو نہیں معلوم جنازہ ہوا بھی یا نہیں ہوا، ٹھیک ہے۔ مولا کائنات نے کسی کے جنازے میں شرکت نہیں کی، کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول کے وصی کی نظر میں پیغمبر اہم تھے۔ اب جو پیغمبر کا جنازہ چھوڑ کر بھاگ گیا، علی اس کا جنازہ کیسے پڑھے؟ علی اس کا جنازہ کیسے پڑھے؟ علی کا ایک معیار ہے، قانون ہے، ٹھیک ہے۔ تو سوال کرتے امیر المومنین سے قریب کیجیے۔ اچھا اب دیکھیں کس طریقے سے مولا کائنات جزا دیتے ہیں۔ نجف کا واقعہ، ایک نوجوان کہتا ہے کہ میرے والد نجف سے نکلے ہندوستان کے لیے، سفر کرنے کے لیے گئے۔ اچھا اب یہ پرانے دور کی بات، ورنہ تو حضرت علامہ ذیشان الجوادی علی اللہ مقامہ کہتے ہیں کہ جب نجف کے بہترین استاد اسد حیدر صاحب نے کتاب لکھی امام جعفر صادق اور مذاہب ارواح کے نام سے، اور اس میں عزاداری کا تعارف پیش کرنے لگے، اور علامہ اسد حیدر اس مقام پہ پہنچے کہ ہندوستان کی عزاداری بھی بڑی بہترین ہے، تو اس میں علامہ ذیشان الجوادی ترجمہ کرتے ہوئے انہوں نے ایک نوٹ لکھا اپنی طرف سے، اور باقاعدہ اس بات کو تسلیم کیا، اقرار کیا کہ اسد حیدر صاحب نے یہ کتاب اس وقت لکھی تھی کہ جب ہند و پاک بر صغیر میں آتا تھا، یعنی پاکستان ہندوستان سے تقسیم نہیں ہوا تھا، ورنہ تو ابھی ہم کیا کہیں کہ پاکستان، اور پاکستان میں بھی جو کراچی میں عزاداری سید الشہداء کا عروج ہے وہ بے مثال بھی ہے، لاجواب بھی ہے۔ حضرت علامہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ میرے والد گئے ہندوستان سفر کے لیے، اچھا ان کے پاس ایک کثیر رقم تھی، اب انہوں نے رقم کہیں رکھ دی، چلے گئے، معلوم کرنا ہم بھول گئے۔ اب کچھ پیسے جو والدہ کے پاس تھے والدہ نے خرچ کیے، روزانہ کا سودا آتا ہے، سامان آتا ہے، ٹھیک۔ اب وہ جب پیسے ختم ہو گئے تو ہم پریشان۔ وہ کہتے کہ میں نے اپنی والدہ سے کہا کہ اماں جان پیسے ختم ہو گئے ہیں، اب ہم کیا کریں گے، کس طریقے سے گزر بسر کریں گے، بابا کی کوئی خبر بھی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ والدہ کا امیر المومنین پہ یقین دیکھیے گا، کا فکر کیوں کرتے ہو، علی کے شہر میں بیٹھ کر علی امام کے پاس کیوں نہیں جاتے، فکر کیوں کرتے ہو؟ یہ کہنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ مغرب کا وقت قریب آیا، میری والدہ نے کہا چلو امیر المومنین کے حرم میں۔ اچھا ہم لوگ آئے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کے حرم میں، توسل کرنا شروع کیا، اتنے میں مغرب کی اذان ہوئی، مؤذن نے اذان کہی۔ میرے بھائی نے کہا کہ ابھی اذان ہو گئی ہے، نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھ لیتے، اس کے بعد آگے دوبارہ توسل کریں گے امیر المومنین علیہ السلام سے۔ لہٰذا نماز کے بعد آئے، مولا کائنات کے ذریعے سے مس ہوئے، توسل کرنا شروع کیا۔ ایک مرتبہ وہ نوجوان کہتا ہے کہ علی ایسے مشکل کشا ہیں کہ ہم نے نماز کے بعد توسل شروع کیا، علی نے ہماری مشکل کشائی کر دی، علی نے ہماری مشکل کشائی کر دی۔ بچے امتحان میں بڑے پریشان ہوتے ہیں، امتحان ہے، میٹرک کا ہے، انٹر کا، یونیورسٹی کا ہے، ٹھیک ہے۔ امیر المومنین سے قریب کیجئے، دیکھو پریشان نہیں ہونا،
اللہ کی بارگاہ میں امیر المومنین کو وسیلے کے طور پہ پکارو گے نا، اللہ امیر المومنین کے وسیلے سے تمہاری مدد کرے گا۔ یہ ہے امیر المومنین سے قریب کیجیے۔ اور یہی اگر دیکھا جائے نا کہ کربلا کی ماؤں نے بھی یہی کیا، ٹھیک ہے، امیر المومنین سے قریب کیا، حسین ابن علی سے قریب کیا، بس ایک واقعہ اور منزل مسائل۔ اچھا کس انداز میں؟ کبشہ ایک خاتون ہے، کیونکہ اب سوال ایک پیدا ہوتا ہے نا کہ تاریخ کربلا میں، واقع کربلا میں بنو ہاشم کی عورتوں کا کردار تو واضح ہے، ٹھیک ہے، بنو ہاشم کے علاوہ اور بھی خواتین تھیں باقاعدہ امام حسین علیہ السلام کے خیمے میں، ان میں سے آج ایک کا تعارف بیان کروں گا۔ کبشہ پیغمبر نے آزاد کروایا، امام حسین کو ہبا کر دیا۔ امام حسین نے جناب فاطمہ صغریٰ کے حوالے کبشہ کو کیا اور کہنے لگے کہ اے فاطمہ صغریٰ، کبشہ تمہاری دیکھ بھال کرے گی اور تمہاری والدہ کا بھی خیال رکھے گی، ٹھیک ہے۔ دن گزرتے گئے، شادی کی عمر آئی، امام حسین علیہ السلام نے ابو رزین نامی ایک نیک سیرت نوجوان کے ساتھ کبشہ کا عقد کروا دیا، اور نہ صرف کروایا بلکہ دیکھیے امام ہے نا، حجت خدا ہے نا، ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں، نہ صرف عقد کروایا بلکہ عقد کروانے کے بعد کبشہ سے کہنے لگے کہ دیکھو اب تمہاری زندگی چلے گی، تم الگ گھر میں رہو، ٹھیک ہے، الگ گھر میں رہو، اپنے شوہر کے ساتھ زندگی بسر کرو، جب ہمیں تمہاری ضرورت ہوگی تم کو بلوائیں گے، کہنے کہ فرزند رسول جیسا آپ کا حکم۔ گھر مولا نے لے کر دیا، اپنے شوہر کے ساتھ رہنے لگی، کچھ عرصے کے بعد بیٹے کی ولادت ہوئی، سلیمان نام رکھا، ٹھیک ہے، بہت جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں، سلیمان نام رکھا، صحیح۔ مکہ میں سن 60 ہجری کا دور آیا، مولا حسین علیہ السلام نے مسلم بن عقیل کو کوفے کا سفیر بنا کے بھیجا، ایک مرتبہ سلیمان کو بلوایا، کبشہ کا بیٹا، اور کہنے لگے کہ سلیمان ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں بصرہ کے لیے اپنا سفیر بنوائیں، بصرہ جاؤ گے؟ اب دیکھیں ماں کی تربیت کا اثر، سلیمان کہنے لگے کہ فرزند رسول اگر آپ ابھی سلیمان کو کہیں گے نا کہ اپنی جان دے دے، آپ کے قدموں میں اپنی جان رکھ دے گا، بصرہ جانا تو کیا بات ہے، ٹھیک ہے۔ مولا سلیمان کی بات سے خوش ہوئے، دعا دی، سلیمان کو سفیر بصرہ بنایا، ٹھیک ہے۔ کبشہ اپنے شوہر کے ساتھ کربلا میں آئی، شوہر امام حسین پر شہید ہو گیا، کبشہ جہاں رباب تھی، ام لیلہ تھی، قید اور سخت کی مصیبتوں کو برداشت کر رہی تھی، وہاں کبشہ نے بھی برداشت کیا۔ تو یہ ماں کا کردار، اور دیکھیں ماں کبھی بھی یہ نہیں چاہے گی کہ اس کے بچے کو تکلیف پہنچے۔ امیر المومنین کا دور ہے، مولا مسجد کوفہ میں دو خواتین آئی لڑتے ہوئے ایک نوزائیدہ بچے کو لے کر، اور دونوں کا مطالبہ کیا ہے؟ کہہ رہی ہے کہ یا امیر المومنین یہ فرزند میرا ہے، دوسری کہتی کہ یہ فرزند میرا ہے۔ ایک مرتبہ مولا کائنات فرمانے لگے قمبر میری ذوالفقار تو لے کر آؤ، دونوں کہنے لگے یا امیر المومنین آپ کیا کریں گے؟ کہنے لگے دو ٹکڑے کر دوں گا، آدھا تم لے لو آدھا تم لے لو، ٹھیک ہے۔ تو اس وقت جو حقیقی ماں تھی نا وہ اپنے حق سے پیچھے ہو گئی اور کہنے لگی یا امیر المومنین آپ بچہ اس کو دے دیجئے، میں اس بات پر خوش ہوں۔ مولا کائنات فرمانے لگے کہ بچہ تمہارا ہی ہے۔ تو لوگ اصحاب کہنے لگے کہ یا امیر المومنین آپ نے کیسے پہچانا؟ نہ کوئی گواہ ہے نہ کوئی شہادت ہے، دونوں اس بات پہ لڑ رہی ہیں۔ ایک مرتبہ مولا کائنات فرمانے لگے کہ حقیقی ماں جو ہے نا کبھی بھی اپنے سامنے اپنے بچے کو ذبح ہوتے ہوئے نہیں دیکھے گی، محبت کرتی ہے نا ماں، ٹھیک ہے۔ اور اچھا اگر کبھی تاریخ میں خدا نہ خواستہ ایسی منزل آ جائے تو پھر ماں کی کیا کیفیت ہوتی ہے، یہ بھی سن لیجئے۔ بصر ابن ارتا امیر شام کی طرف سے جنگ نہروان کے بعد سالار بنا، اور امیر شام نے حکم دیا کہ مدینہ میں اور یمن میں تمہارے لیے کھلا ہاتھ ہے، جو تباہی کرنی ہے کرو، جس کو چاہے زندہ رکھو جس کو چاہے قتل کر دو۔ بصر ابن ارتا آیا مدینے میں، ٹھیک ہے، تباہی مچائی، امیر المومنین کے چاہنے والوں کو کثرت کے ساتھ شہید کیا۔ لوگوں سے معلوم کیا کہ عبید اللہ ابن عباس کہاں ہے، حاکم مدینہ، کہا وہ یمن چلے گئے ہیں۔ ایک مرتبہ بصر یمن میں آیا، عبید اللہ ابن عباس کے گھر پہ پہنچا، توڑتے ہوئے گھر کو اندر داخل ہوا، کیا دیکھتا ہے کہ عبید اللہ ابن عباس تو نہیں ہے، ان کی زوجہ ہے اور ان کی زوجہ کی گود میں 2 نوزائیدہ بچے ہیں۔ کہنے لگا کہ عبید اللہ ابن عباس کہاں ہیں؟ کہا کہ وہ تیرے شر سے فرار اختیار کر گئے۔
ایک مرتبہ بسر نے ماں کے سامنے 9 زائدہ بچوں کو قتل کر دیا، 2 ٹکڑے کیے۔ جیسے ہی ماں کے سامنے اس نے 2 بچوں کو قتل کیا نا، راوی کہتا ہے کہ ماں اس غم کو برداشت نہیں کر پائی، روتے رہی روتے رہی اور اتنا روئی کہ باقاعدہ اس کے حافظے نے کام کرنا چھوڑ دیا، اور اسی عالم میں اس دنیا سے چلے گئی۔ میرا سلام ہو رباب کی غربت پر، میرا سلام ہو رباب کی غربت پر کہ کس طریقے سے علی اصغر کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا۔ مقاتل بیان کرتے ہیں کہ حرملہ کو جب پسر سعد نے حکم دیا نا کہ اے حرملہ حسین کے ششماہے کو ذبح کر، تو حرملہ کے پاس عام تیر بھی موجود تھے، اور وہ تیر بھی تھا جو اصغر کے وزن سے بھاری تھا۔ ایک مرتبہ وہ بھاری تیر اٹھایا، کمان میں پیوست کیا، علی اصغر کی طرف اس انداز میں چلایا کہ تیر اصغر کے گلے میں پیوست ہو گیا۔ میرے مولا نے ایک مرتبہ علی اصغر کو کربلا کی تپتی ہوئی زمین پہ رکھا، اور رکھنے کے بعد باقاعدہ میرے مولا جو ہے نا وہ اصغر کے سینے پر باقاعدہ شدت کے ساتھ ہاتھ رکھا، اور وہ 3 بھال کا وزنی تیر اصغر کے گلے سے نکالنے لگے۔ رباب اس منظر کو دیکھ رہی ہے، اصغر کے گلے سے جب نکال لیا نا، تو اب مقاتل نے اصغر کی ایک کیفیت لکھی، بچہ امام حسین علیہ السلام کی گود میں مارا گیا، لیکن جب میرے مولا بچے کو لے کے چلے نا تو اس انداز میں چلے، ایک ہاتھ میں اصغر کا جسم تھا، دوسرے ہاتھ میں اصغر کی گردن لٹک رہی تھی۔ میرا سلام ہو رباب کی غربت پر۔ دیکھیں جناب رباب کی تکلیفیں عاشور کے دن ختم نہیں ہو گئی، بلکہ رباب کی تکلیفیں زندگی بھر چلتے رہی، زندگی بھر چلتے رہی۔ ہمارے معاشرے میں ایک رواج ہے کہ اگر کوئی بیٹی ہماری بیمار ہو جائے، ماں اس کو امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں لے کر آئے، مجلس ختم ہو جائے، وہ ماتم کر رہی ہو، تو ماں مسلسل دیکھتی ہے بیٹی ماتم کر رہی ہے، بار بار آ کے اس کو کہتی ہے کہ بیٹا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، تھک گئی ہوگی، بیٹا تم بیمار ہو نا، دیکھو تم اتنا ماتم نہیں کرو، تھوڑا آرام کر لو۔ میرا سلام ہو رباب کی غربت میں، شام غریبہ سے لے کر زندان شام تک رباب نے سکینہ کو کس عالم میں دیکھا۔ مقاتل نے بیان کیا 4.5 سال کی بچی ہے، لیکن کوئی تماچا مارتا ہے، کوئی کانوں سے گوشوارے چھینتا ہے، کوئی دامن میں آگ لگاتا ہے، کوئی کوڑے مارتا ہے۔ مصیبت رباب کی ختم نہیں ہوئی، ایک عصر عاشور سکینہ کی پشت پہ کوڑے لگے، اور ایک 11 محرم کو کوڑے لگے۔ 11 محرم کو کوڑے کس انداز میں لگے؟ جب سکینہ مقتل میں آئی نا، اپنے بابا کی پامال لاش کو دیکھا نا، ایک دفعہ سکینہ اپنے بابا کی پامال لاش کے ساتھ لپٹ گئی، بین کر رہی تھی۔ باقاعدہ کربلا کا راوی کہتا ہے کہ سکینہ اس انداز میں بین کر رہی تھی کہ ہم تمام سیدانیوں کے قریب میں کھڑے ہوئے تھے، سیدانیاں بھی رو رہی تھی، ارے ہم بھی رو رہے تھے۔ ایک مرتبہ شمر آیا، کہنے لگا کیا وجہ ہے؟ ارے کیوں دیر کرتے ہو؟ ارے کہنے لگا کہ کیا کرے، سکینہ اپنے بابا کی پامال لاش سے الگ نہیں ہو رہی۔ اب شمر نے بچی کو کس طریقے سے الگ کیا؟ شمر نے بچی کو اس طریقے سے الگ کیا کہ آیا، کوڑا لیا، سکینہ کی پشت پہ مارنے لگا۔ رباب اس منظر کو دیکھ رہی ہے۔
رباب اس منظر کو دیکھ رہی ہے۔ کاروان جب کوفہ کے لیے نکلا ہے نا، تھوڑے سے قدم آگے بڑھے، ایک مرتبہ شمر اہل حرم کے قریب آیا اور کہنے لگا کہ آج چاہتا ہوں کہ حسین کی روح کو مزید تڑپاؤں، ارے حسین کا سر بریدہ کو مزید تڑپاؤں۔ یہ کہنے کے بعد اپنے ایک سپاہی سے کہنے لگا کہ جا کے سکینہ کو لے کر آیا۔ ارے وہ سپاہی سکینہ کو کھینچتے ہوئے لے کر آئے۔ رباب مسلسل روک رہی ہے، ارے نہ مار میری بچی کو تکلیف نہ دے، ارے میری بیٹی 4 سال کی ہے۔ لیکن راوی کہتے ہیں شمر باقاعدہ زور سے ہنس رہا تھا۔ شمر کے پاس لے گئے، شمر کہنے لگا کہ ایک بے کجاوا اونٹ کو لے کر آ۔ ایک بے کجاوا اونٹ آیا، اونٹ کی پشت کے ساتھ سکینہ کو اس انداز میں باندھا کہ سکینہ کی کمر اونٹ کی پشت کے ساتھ لگ گئی۔ ارے کہنے لگا باندھ دیا، اونٹ کو اٹھائے، کہنے لگا ارے اونٹ کو بھگاتے ہوئے لے جا۔ اونٹ بھاگتا تھا، حسین کی بچی کی کمر ارے چلتی جاتی تھی، خون سکینہ کی کمر کا خون زمین پر گر رہا۔ رباب کی مصیبت کو سنا نا، علی اصغر کی مصیبت کو دیکھا، سکینہ کی مصیبت کو دیکھا، اب ذرا حسین کی مصیبت کو بھی دیکھیے کہ رباب نے کس انداز میں برداشت کیا۔ ارے راوی کہتا ہے کہ حسین کے اہل حرم کا لٹا ہوا کاروان دربار یزید میں پہنچا، یزید تخت پہ بیٹھا ہوا تھا، یزید کہنے لگا کہ ایک ایک کا تعارف کرواتے تھا۔ راوی کہتا ہے میں نے تعارف کروانا شروع کیا، یہ زینب ہے، یہ ام کلثوم ہے، یہ ام لیلا ہے، یہ ام رباب ہے، یہ فضہ ہے، یہ سکینہ، ایک ایک کا جب تعارف کروا دیا نا، راوی کہتا ہے ایک مرتبہ یزید نے حسین کے سر بریدہ کو ارے زلفوں سے پکڑا، زلفوں سے پکڑنے کے بعد تخت سے نیچے اترا، بیویوں کے قریب میں آیا، ایک ایک بیوی کے پاس سے گزرتا گیا، جیسے ہی رباب کے قریب میں آیا ارے سر بریدہ کو بلند کرتے ہوئے کہنے لگا رباب اسے پہچانتی ہے۔ الا ولعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بار الہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بار الہ ہماری اس عبادت کا ثواب مرحومہ کو ارسال فرما، بار الہ مرحومہ کو جناب شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے ساتھ محشور فرما، مرحومہ کو وادی سلام میں جگہ عنایت فرما، بار الہ مرحومہ کی خاطر جتنی نیکیاں کی جا رہی ان نیکیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں سید کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے، مرحوم علی اکبر نور محمد سلیمان، مرحومہ امینہ بائی بنت نور محمد امتیہ سلیمان اور امتیہ فیملی کے تمام مرحومین، مرحوم نظر علی بھائی پاشیریہ، مرحوم ذوالفقار علی بھائی پاشیریہ، مرحوم شبیر حسین تھرادرہ اور تمام مرحومین مومنین اور مومنات کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير ماتم حسین۔